ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام ایک روایت نقل کرتے ہیں، مجمع الزوائد میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نیا سال یا نیا مہینہ شروع ہوتا تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو ان الفاظ میں یہ دعا یعنی سکھلایا کرتے تھے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر داخل فرما امن اور سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور ورضوان من الرحمن، رحمان کی رضامندی کے ساتھ، وجوار من الشیطان، اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ۔ یعنی نیا سال ہوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے۔ الحمدللہ آج آغاز ہو رہا ہے نئے سال کا، سن ہجری کا آغاز ہے نیا۔ تو اس میں ایک چیز تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ دعا ہمیں یاد رہے، یہ دعا پڑھ لیں، اور ہر نئے چاند دیکھتے وقت بھی دعا سکھلائی گئی ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان۔ اس میں اہل کا لفظ ہے چاند کا، اس میں ادخلہ کا لفظ ہے کہ داخل فرما۔ کوئی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہجری سال اور عیسوی سال میں، ہجری سال جو ہے یہ تو اسلامی ہے، اور عیسوی سال جو جنوری فروری سے جس کا آغاز ہوتا ہے، دسمبر میں اختتام ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسلامی سال نہیں، ہمارا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہجری سال۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، درست ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہجری ہو یا عیسوی ہو، ہجری کا ہم تعین کرتے ہیں چاند سے۔ یہ جو مہینے چلتے ہیں، محرم سے آغاز ہے، ذی الحجہ میں اختتام ہے، اس کو ہم چاند سے اس کی نسبت کرتے ہیں، اور جنوری فروری جو دیگر مہینے ہیں اس کو ہم سورج کے ساتھ اس کی نسبت کر کے اور سارے مہینے مقرر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سورج ہو یا چاند ہو، یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں، اور سورہ رحمان میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج ہو یا چاند ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کے لیے مقرر کی۔ اور اگر ہم ہجری اعتبار سے دیکھیں، بہت سی عبادات ہیں جن کا ہجری اعتبار سے خیال رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عیدین ہے، عید الفطر ہم مناتے ہیں یکم شوال کو، یعنی شوال کا مہینہ چاند کے اعتبار سے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہے، اس کا بھی چاند کے حساب سے، اس کا طلوع اور غروب کے حساب سے کہ چاند کا آغاز ہے، چاند کا اختتام ہے، ہم پورا مہینہ کرتے ہیں، چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح اس پر اور بہت سی عبادات ہیں، حج کی عبادت ہے، اس کا تعین بھی ہم چاند سے کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، جو سب سے بنیادی عبادت ہے نماز کی، نماز کے اوقات کا جو تعین کیا جاتا ہے وہ چاند سے تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ سورج کا بھی اس میں دخل۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب سورج کا طلوع ہوگا، سورج کا غروب ہوگا، سورج کا زوال ہوگا، اسی سے ہم نمازوں کے اوقات کا تعین کرتے ہیں۔ فجر ہے، پھر ظہر کا وقت زوال سے، غروب سے مغرب کا وقت ہے۔ تو بہرحال سورج ہو یا چاند ہو، ان کا یہ دونوں کے دونوں اللہ جل شانہ کی مخلوق ہے، اور ہجری سال ہو یا عیسوی ہو، یہ دونوں ہمارے ہی اپنے سال شمار ہو۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ جو آج کل ہم بولتے ہیں کہ 1446 ہجری ہے، 47 ہجری شروع ہو رہی ہے، یہ ہے، سارا ہم تعین کرتے ہیں، اس کا آغاز کیسے؟ یہ جو 12 مہینے ہیں، خاص طور پر یہ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک کے جو ہم کہتے ہیں، ان کا تعین قرآن میں سورہ توبہ کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور اس میں آگے الفاظ ہیں یوم خلق السماوات والارض، یعنی جب سے آسمان و زمین تخلیق ہوئے ہیں اس دن سے یہ 12 مہینے کے تعین۔ میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہجری سال کا آغاز کیسے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہجری سال کے اعتبار سے شمار نہیں کرتے تھے، نبوی سال شمار ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وہ سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شمار ہوتا تھا، یا سن نبوی جب نبوت کا آغاز ہوا 40 سال کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت تھا، غالباً سن 17 ہجری۔ تو ان کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا، کسی نے کہا کہ جی میں نے فلاں شخص کے پیسے دینے ہیں اور میں شعبان میں واپس کروں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سے شعبان؟ شعبان تو اس سال بھی ہے، آئندہ سال بھی ہے، 5 سال بعد بھی آئے گا۔ اسی طرح کے اور بہت سے اس قسم کی باتیں پیش آئیں۔ تو اب صحابہ اکرام نے مشاورت کی کہ ہمیں کوئی ایسا یعنی مہینہ اور ایسا سال تعین کرنا چاہیے جس سے ہم اپنا حساب کتاب رکھ سکیں۔ اب مشورے میں کسی نے کہا کہ جی ہم اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت سے ہم سن 1 شمار کر کے اور آگے چلیں۔ لیکن اس میں بہرحال لمبی تفصیل ہے۔ اس میں کسی نے کہا کہ چونکہ عیسائی مناتے ہیں عیسوی سال کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، تو مشابہت ہوگی۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، وہ گویا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اس کے بعد پھر اسلام کو عروج حاصل ہوا ہے مدنی زندگی میں، جب باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے۔ تو ہجری سال کا آغاز ہوا ہجرت سے، یہ طے ہو گیا صحابہ۔ ایک بات تو یہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہجری سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں ہجرت تو نہیں کی، تو محرم سے آغاز کیوں کیا سال کا؟ رمضان سے بھی ہو سکتا تھا اور کسی مہینے سے ہو سکتا تھا۔ تو محرم سے جو آغاز ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشاورت بھی تھی، دیگر صحابہ کی بھی تھی، تو اس میں بیشتر صحابہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کی رائے یہ ہوئی کہ کیونکہ حج کرنے کے بعد جب انسان واپس ہوتا ہے، حج کرتا ہے ذی الحجہ میں، اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو گویا حج کے بعد وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ تو وہ جو اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، تو ہم نئے سال کا آغاز بھی ذی الحجہ سے کرتے ہیں۔ تو اس طریقے پر ذی الحجہ سے آغاز ہوا، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس سے سن کا آغاز ہوا۔ تو سن 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، اب چلتے چلتے ہم شمار کرتے ہیں، اور آج 1446 ہجری کا اختتام اور 1447 ہجری کا آغاز ہے۔ تو اس آغاز کے موقع پر ایک تو ہم وہ دعا پڑھیں، اور دوسرا جو اصل پیغام ہے اس کا، کوئی باقاعدہ منانے کا تصور تو اسلام نے نہیں دیا، البتہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے کیا کمی رہی، خاص طور پر بندوں کے حقوق کے حوالے سے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے کیا کمیاں رہیں۔ آئندہ سال میں ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم ان چیزوں کو دور کریں گے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں گے۔ یہ اگر ہمارے ذہن میں نیت ہو اور ہم سال کا آغاز کریں، بہت ہی مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس نئے سال کو ہم سب کے لیے امن والا، سلامتی والا، رحمان کی رضامندی والا اور شیطان سے بچاؤ والا بنائے، جیسا کہ شروع میں نے آپ کو دعا بتلائی۔ صحابہ کرام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔